شکریہ. ایک ایسا معاشرہ جہاں انسانی حقوق معنی نہیں رکھتے اور جہاں بس گھٹن ہیں اور انسانوں نے مشترکہ طور پر سرنڈر کیا ہوا ہے اسٹیٹ وائلنس کے خلاف، تو وہاں پر انسانیت پر یقین رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو نفرتوں سے بیزار ہے، جو اس سماج کو چاہتے ہیں جس کے لیے انسان نے اتنا بڑا ارتقائی عمل طے کیا ہے. سب سے پہلے میں آسمہ جہانگیر کانفرنس کے منتظمین کی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کانفرنس میں بولنے کا موقع دیا. ہمارے آج کے سیشن کا ٹاپک ویمن ان کانفلکٹ ہے، دا جینڈر کاسٹ آف وائلنس. جس طرح کہا گیا کہ خواتین اسٹیٹ وائلنس کی سب سے بڑی شکار ہیں، ان کو میں اس لیے کہوں گی کیونکہ انہوں نے خود کو اس اسٹرگل کے لیے گمنام کر دیا ہے. وہ کسی کی بہن، ان کی پہچان کسی کی بہن، کسی کی بیوی اور کسی کی بیٹی بن چکی ہے. آپ ان کے اصل نام کبھی نہیں جان سکتے، آپ ان ماؤں کے درد کو کبھی بھی پہچان نہیں سکتے جن کے لیے ان کے لاڈلے بیٹے کی چہرے مسخ کر کے ان کو دیے جاتے ہیں، اور وہ اس بے رحم ریاست سے یہی کہتے ہیں کہ اگر ان کے بیٹوں کے لیے اس کے اندر رحم نہیں تو وہ آخری یاد جب ایک ماں اپنے بیٹے کا دیدار کرتی ہے اسے مسخ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ آخری تصویر زندگی بھر اس کے ذہن میں رہتی ہے کہ وہ چہرہ جس کو اس نے بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک بوسے دیے، پیار دیا، اس کے ناک، آنکھیں اور اس کے چہرے کو اتنا مسخ کیا گیا ہے کہ وہ ماں جس نے اسے پیدا کیا وہ بھی اسے پہچاننے سے انکاری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کالونیل طاقتوں اور طاقت کے بنیاد پر مظلوموں پر حکمرانی کرنے والی ریاستوں کی جنگی جنونیت اور جنگی پالیسیوں نے انسانی سماج کو ایک نہ ختم ہونے والے ایسے جنگ کے دلدل میں دھکیل دیا ہے جو شاید آنے والے کئی صدیوں تک زندہ انسانوں کو نگلتا رہے گا. جنگ اور تشدد کے سماجی، معاشی اور نفسیاتی اثرات صدیوں تک جنگ کے شکار سماج میں موجود رہتے ہیں، اور بدبختی سے خواتین ان جنگوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ درد اور مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں. دیکھیے ان لاتعداد بلوچ ماں و بیٹیوں پر غور کریں جنہوں نے ناقابل تلافی نقصان کی اذیت برداشت کی ہے. ان کے پیاروں کو تشدد کے بے رحم لہر نے، آپ کے تشدد کے بے رحم لہر نے ان سے چھین لیا ہے. دوسری جنگ عظیم سے لے کر نوآبادیاتی دور تک خواتین سب سے زیادہ اجتماعی سزا اور ریاستی تشدد کا نشانہ بنی، اور ہم سب کی شدید خواہشوں کے باوجود ہم خواتین کو اجتماعی سزا اور بدترین سزا سے محفوظ نہیں رکھ سکے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس ناکامی کو تسلیم کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اس طرح بلوچستان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں بالعموم 7 اور بالخصوص 2 دہائیوں سے جنگ کی بدستور ترین المناکیوں کا شکار ہیں. بلوچ خواتین اپنے پیاروں کے کونے کے صدمے، اجتماعی سزا، جنسی و جسمانی تشدد جیسی غیر انسانی سلوک کا شکار ہے. جس طرح دنیا کے دیگر خطوں میں جنگ سے متاثرہ خطوں میں خواتین کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، اسی طرح بلوچستان میں متاثرہ خواتین کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے. لیکن سب سے بڑے صدمے کی بات یہ ہے کہ بلوچ خواتین کے درد پر نہ فیمنسٹ آوازیں گرجتی ہیں اور نہ ہی انسانی حقوق کے علمداروں کی روحیں کانپتی ہے. یہ خواتین جنگ کی خاموش وکٹم بنی ہوئی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں آج بلوچ خواتین اس خطے میں سب سے زیادہ کالونیل تشدد اور اجتماعی سزا کا شکار ہے. اور اگر ہم بلوچستان میں جاری تنازع کا ذکر کریں تو اس میں سب سے پہلے انفورس ڈس اپیرنسز آتے ہیں، جبری گمشدگیاں آتے ہیں جو ایک قہر بن کر بلوچستان میں نازل ہوا ہے.
It's not a mere crime against humanity, but it's a tool that has been utilized by a state to suppress Baloch people, to loot their resources. आज बलोच ख़वातीन एक माँ, एक बेटी, एक बीवी की सूरत में 20-20 सालों से अपनी ज़िंदगी की तमाम खुशी और गम को बुलाकर अपनी जिबरी गुमशुदगी के शिकार बेटे, भाई और शौहर की तलाश में तड़प तड़प कर इंतज़ार कर की ज़िंदगी गुजार रही है। दूसरा अहम मसला वो है कि बलोच ख़वातीन को इज्तिमाई सज़ा का शिकार बनाया जाता है। बलूचिस्तान में ऐसे बहुत सी जगह हैं जैसे आवारान, बोलान और ज़िले कोलू, जहाँ घर के मर्दों की मुज़ामती जंग का हिस्सा बनने की वजह से वहाँ पे घर की औरतों को इज्तिमाई सज़ा का निशाना बनाया जाता है और मुज़म्मतकारों पर दबाव डालने के लिए इनके घर के तमाम ख़वातीन को अगवा करके फ़ौजी कैंपों या डेथ स्क्वाड के अड्डों में डाल दिया जाता है, जहाँ इन पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है और इन पर जिनसी तशद्दुद को भी निशाना बनाया जाता है। ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि ऐसे कमसिन बच्चियों की ज़बरदस्ती शादी डेथ स्क्वाड के कारिंदों से की जाती है और ऐसी बच्चियां जिनसी गुलाम के तौर पर रखी जाती हैं। ये डेथ स्क्वाड ना सिर्फ तशद्दुद के ज़रिए बलोच अवाम को सप्रेस कर रहे हैं, बल्कि ख़वातीन की जिनसी इस्तेसाल में मुलविस हैं और ख़वातीन की तालीम पर भी हमलावर है। बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में ख़वातीन के स्कूल पर हमला किया जाता है। बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगी का शिकार सबसे पहले बलूचिस्तान के उस्तादों को किया गया, बलूचिस्तान के सहाफ़ियों को किया गया। सबसे पहले उस दिमाग को निशाना बनाया गया जो बलूचिस्तान में जारी जिबरी गुमशुदगी और रियासती मज़ालिम के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज था। इसके अलावा बलूचिस्तान में जारी जंग के सबब ख़वातीन की तालीम, सेहत, रोज़गार समेत तमाम समाजी हुकूक बुरी तरह मुतासिर हैं। और आप खुद सोचें, एक ऐसा समाज जहां घर का वाहिद कफील मर्द जब लापता हो जाता है तो पीछे उसकी घर की औरतें बच जाती हैं। वो ये नहीं समझती कि वो अपने घर की जमा पूंजी इकट्ठा करके अपने घर को चला सके, अपने बच्चों को पाल सके या कोयटा और कराची में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत कर सके। ऐसी सैकड़ों ख़वातीन हैं जो उधार के दौर पर अपने घर चला रहे हैं। उधार बढ़ती जा रही है लेकिन उनके घर के लवाइकीन, उनके घर के वो प्यारे वापस नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं और जिसकी वजह से वो खुदकुशी करने तक भी मजबूर हो गए हैं। ये बलोच जीनोसाइड की वर्स फॉर्म है। ये बलोच जीनोसाइड की वो वर्स फॉर्म है जिसमें आपने एक पूरी आबादी को, एक पूरी कौम को इस हद तक अपने जबर का निशाना बनाया हुआ है कि हम सफोकेट कर रहे हैं। सांस नहीं आ रही हमारे लोगों को। हमारे लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना भूल चुके हैं। आप खुद सोचें, ईद के दिन पूरी दुनिया में लोग इकट्ठे होकर खुशियाँ मनाते हैं, लोग इकट्ठे होकर अपने ख़ानदान के साथ बैठकर खुशियाँ मनाते हैं ज़िंदगी की। लेकिन उस दिन भी उसी बलूचिस्तान में 25 से ज़्यादा शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। उस दिन भी वो माँ, वो बेटी, वो बीवी अपने घर में उस तस्वीर को देखती है जिस तस्वीर में ना सिर्फ उसके घर का प्यारा बल्कि उसकी खुशियाँ भी कैद हैं। और आप समझते हैं कि आप बलूचिस्तान की मिस्बत इमेज ला सकते हैं, आप $1 ट्रिलियन खर्च कर दें, लेकिन उस सच को नहीं छुपा सकते जो सच आपकी तशद्दुद ने हम पर लाजिम किया है। और बलोच बोलेगा, ज़रूर बोलेगा, जब तक वो जिंदा है वो बोलेगा और उस जबर के खिलाफ बोलेगा। क्योंकि मैं वकला के फोरम में मौजूद हूँ और शायद ये मौका मुझे मिले या ना मिले, मैं समझती हूँ कि रियासती जबर अगर मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस की जानिब से किया जा रहा है तो उसमें पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर खामोश है। गुज़श्ता 2 दहाइयों से बलूचिस्तान की ज़मीन जहाँ से आपके लिए गैस उगली है, सोना उगला है और उसका
बंदरगाह या उसका सैलाब के लिए $62 बिलियन का सीपैक प्रोजेक्ट है, उस ज़मीन ने बलोचों के लिए सिर्फ लाशें उगली हैं। उस ज़मीन के कोने कोने में आपने बलोचों की लाशें पैक की हैं, वो लाशें जो हमारे इज्तिमाई दर्द का हिस्सा हैं, वो लाशें जो हमारे याददाश्तों का हिस्सा हैं, वो लाशें जिनके विटनेसेस पूरी कौम हैं। आप तादाद पर बहस करते हैं, आप आकर ये बहस करते हैं कि 50 है 100 है। मैं बोलती हूँ एक भी हो, उस एक के लिए भी जद्दोजहद करना बलोच का फर्ज है। नवंबर 23, 2023 बालाच मौला बख्श, एक नौजवान जिसको सबसे पहले जिबरी गुमशुदा किया गया, उसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वो अदालत जिससे बलोचों को एक थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। उसके माँ बाप ने खुशियां मनाई कि अब उसका बेटा लौट आया है। वो जानते थे कि वो मासूम है। उस अदालत ने उसे 10 रोज़ा रिमांड में भेजा। उसके ख़ानदान ने उसको गले लगाया, उसकी माँ ने खैरातें बांटी और 2 दिन बाद उसी बालाच को आपने मसख करके फेंक दिया और दावा किया कि आपने एक दहशतगर्द को मारा है। दहशतगर्द वो नहीं, दहशतगर्द आप थे। और बालाच मौला बख्श का कत्ल ना सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस बल्कि पाकिस्तान की जुडिशरी पर भी एक काला धब्बा है, क्योंकि पाकिस्तान की जुडिशरी भी बलोच लापता अफराद के मसले को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकामयाब हुई है। हम समझते हैं कि वो लोग जो अपने प्यारों के लिए एहतजाज कर रहे हैं, उनके मसले को हल होना चाहिए, और वो मसला उस वक्त हल होगा जब जिबरी गुमशुदगी को मुकम्मल तौर पर एक जुर्म करार दिया जाए। मगर अफसोस की बात है, इन्हीं अदालतों में हज़ारों की तादाद में लापता अफराद के केसेस मौजूद है जो कभी हल नहीं होते, जिनकी पेशियाँ नहीं होती हैं। और तब आज बलोच मार्च अगेंस्ट बलोच जीनोसाइड के जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं, उनके खिलाफ सैकड़ों FIRs की गई हैं। मैं हैरान हूँ, वो जज साहब उस माँ को कैसे कटड़े में देख सकते हैं जिसको उसने गुज़श्ता 10 सालों से इंसाफ नहीं दिया, और आज उसकी कन्विक्शन हो रही है कि आपने ये जुर्रत कैसे की कि आप अपने लापता बेटे के लिए बाजियाबी के लिए एहतजाज करें। आपने रियासत के रिट को चैलेंज किया है। तो आप ये बताएं, हमें बलोचों को साफ बताएं कि आपका कानून, आपका आइन बलोचों के लिए कोई भी अहमियत नहीं रखता। कहते हैं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता इलेक्शन में आवाम की मैंडेट को चोरी किया गया है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को सिरे से वो मैंडेट दिया ही नहीं गया। बलूचिस्तान के लोगों को सिरे से वो इख्तियार दिया ही नहीं गया। बलूचिस्तान के लोग आज भी उनको रूल किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद की सियासत पर। डंडे की तर्ज की हुक्मरानी आप कब तक चलाएंगे? इसके साथ साथ क्योंकि हम एक पुरअमन तहरीक चला रहे हैं और हमारी पुरअमन तहरीक को भी आज स्टेट क्रैकडाउन का सामना है, हम ये पैगाम देना चाहते हैं उन तमाम कुव्वतों को, इंसानियत पर यकीन रखने वाले उन तमाम कुव्वतों को, कि हम आप सबसे गुजारिश यही करते हैं कि आप हमारी इस तहरीक का साथ दें और बलूचिस्तान में जारी ये तहरीक, इस खित्ते में जितने भी मजलूम अक़वाम हैं उन सब की तहरीक के साथ हम हिमायत करते हैं। साथ साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जितने सियासी कारकुनान हैं जिनको आज रियासती क्रैकडाउन का सामना है, हम उनकी भी मज़म्मत करते हैं। सिंध में जो सिंधी नेशनलिस्ट को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है, हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं। और पंजाब में जो कारकुन है, सियासी कारकुनान हैं, उनकी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, हम उनकी भी मज़म्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे समाज की तरफ जाए जहाँ इंसानी हुकूक़ की कदर की जाए, जहाँ नफ़रतें ना हों। इस रियासत ने बलोचों पर जारी जबर को जस्टिफाई करने के लिए बलोचों की तहरीक को पंजाब मुखालिफ करार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मज़लूम अक़वाम हैं और हम बेगुनाह लोगों के कत्ल की मज़म्मत करते हैं। और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इंसाफ हो तो आपको पाकिस्तान में जारी जितनी भी जबर है और महकूम अक़वाम की तहरीकी है, उनकी गैर मशरूत
آپ کو حمایت کرنی پڑے گی, اس سوسائٹی کی طرف لے جانا پڑے گا اس کو. اور جوڈیشری پر بات کی تو 10 جنوری اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایک کیس چلا, اور اس وقت وہاں کے اٹارنی جنرل نے ایک ورڈکٹ دیا کہ اس کے بعد اگر کوئی مسنگ پرسن ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہوگی. لیکن آفٹر دیٹ اس کے بعد بھی سینکڑوں افراد جبری گمشدہ ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی سول سوسائٹی, پاکستان کی پارلیمنٹ جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کرتی ہے وہ کبھی بھی اس سوسائٹی کو آگے کی طرف نہیں لے جائے گی. کیونکہ آئی ایم سوری, آئی ایم جسٹ ٹیکنگ 2 منٹس. ہمارے اس تقریب میں کچھ انٹرنیشنل صحافی اور انٹرنیشنل لوگ بھی موجود ہیں. سو آئی ایم مارک بلوچ. کالنگ مائی سیلف اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ از ڈپریسنگ in a situation where humanity becomes a tool to gain personal interest for the states. And for us, the colonialism still persists as the mighty state use violence against us and all of the and causes destruction of human lives and cause millions of innocent lives. Balochistan is facing genocide by state violence, and the state is involved in human rights violation. We believe that not just the military institution, but all of the other institutions are the mere perpetrators of and facilitators of Baloch genocide, because they have been silent from decades and they didn't take any step to stop the human rights violations in Balochistan. And peaceful activism is not allowed in Balochistan. Right, myself and a lot of other human rights activists are facing threats, including the missing persons' families. And we believe in a world where humanity doesn't exist. There are still people who believe in humanity. And with or without your support, Baloch people will persist their struggle to gain their humanity back from the dehumanizing violent forces. Even one person is enforced, disappeared and killed, it's a stain on the democratic state. And we want to address all of the nations that stop this crime against humanity. اور آخر میں کیونکہ انفورس ڈسپیرنس پر بات ہو رہی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح ارجنٹینا ایک ایسا ملک تھا جہاں پہ انفورس ڈسپیرنس پریکٹس کی گئی, اور اس کے بعد جب وہ مائیں ڈٹ گئیں کہ وہ اپنے پیاروں کی بازیابی تک اس جدوجہد کو جاری رکھیں گی, تو ارجنٹینا کے فاشسٹ اسٹیٹ نے اس وقت کے ان ماؤں کو بھی جبری گمشدہ کیا اور ان کی بھی لاشیں پھینک کی گئی. تو یہ وقت اب بلوچستان پر آ گیا ہے, اور اب وہ لوگ جو جبری گمشدگی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں وہ بھی اسٹیٹ وائلنس کا شکار ہیں. مگر آج وہ مائیں صرف اپنے بیٹوں کی تصویریں نہیں بلکہ اس نظریے کو بھی ساتھ لے کر جا رہی ہیں. آج انہوں نے وراثت میں اپنے بیٹے کی نظریے, انسانی حقوق اور مذمت کو ہم نے لیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ امید ہے, اور امید ہمارے لوگ ہیں, ہماری جدوجہد ہے جو پرامن طریقے سے آگے بھی اس جدوجہد کو لے کر جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے وقت نکالا اس سیشن کے لیے, اور ایک مائٹی اسٹیٹ جس نے اپنی تمام قوتیں اس مسئلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور نفرتیں پھیلانے کے لیے لگائی ہیں, آپ نے پھر بھی بلوچستان سے اٹھنے والی اس تحریک کے, اس پرامن تحریک کے پیغام کو سمجھا اور ہمارا ساتھ دیا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. کوشچن آنسر کیا بہت شکریہ ڈاکٹر ماون بلوچ. دل کو چھو لینے والی اور ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی گفتگو. اور اب میں گزارش کروں گا طاہر حسین صاحب. سپریم کورٹ اسٹے بھی لی گئی اور اس انٹرمنٹ سینٹر میں 8,000 لوگ قید ہیں. یہ اس ٹائم کے اٹارنی جنرل کا سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے اسٹیٹمنٹ تھی کہ ان انٹرمنٹ سینٹر میں 8,000 لوگ قید ہیں. 2019 میں سپریم کورٹ نے اس میں اسٹے دیے اور یہ 2024 آ گئی.
8,000 خاندان بار بار درخواستیں کر رہے ہیں, کسی کی سنوائی نہیں ہو رہی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملٹری فورسز, ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ ہماری عدلیہ بھی اس جرم میں ملوث ہے. دوسری مثال میں دیتا ہوں کہ یہی مسنگ پرسن, ان کو جب آرمی پبلک اسکول پشاور کے حملے کو بیس بنا کر ملٹری کورٹ بنائے گئے, کس سے بنائی گئی؟ انہی پارلیمنٹیرین سے بنائے گئے. اور پھر اس کو لیگل پروٹیکشن اسی ہمارے آنریبل سپریم کورٹ نے دی. جس طرح کل آنریبل پیونی جج منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ عدلیہ کے ڈارک چیپٹر بھی ہے, تو ایک تاریخ باب یہ بھی ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے ایک جواز دے دیا, اس کو جائز قرار دیا. اور اس ملٹری کورٹ کے جو سو کال ٹرائل ہے, ٹرائل تو نہیں تھے, ٹرائل تو ہے کہ کسی کو دلیل, اپیل, وکیل کی اجازت دی جائے, اس میں کہیں بھی یہ اجازت نہیں تھی. لیکن اس میں جتنے لوگوں کو سزائیں سنائی گئی, عمر قید کی, پھانسی کی, وہ سب وہ مسنگ پرسن لوگ تھے. مسنگ پرسن لوگ کبھی ان کو خودکش بناتے ہیں اور کبھی ملٹری کورٹ کے ذریعے ان کی ٹرائل کر کے ان کو سزائیں دلواتے ہیں. ان سزاؤں کو میں نے تقریباً 300 اپیلیں میں نے پشاور کورٹ میں دائر کی, وہ سزائیں کالعدم قرار دی گئی. اور یہ ہمارے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا نہیں, دنیا کی عدالتی تاریخ کا واحد ایک مثالی کیس ہے کہ 2018 سے لے کر 2024 تک 300 سے زیادہ ایسے لوگ جو کہ ایک ہائی کورٹ نے ان کو بے گناہ قرار دے کر ان کو بری کرنے کے آرڈر کیے, لیکن ہماری مضبوط اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے راتوں رات سپریم کورٹ نے اس میں بھی اسٹے دے دی, اور 2018 سے 300 بری شدہ لوگ آج بھی ڈیتھ سیل میں پڑے ہیں. یہ ایک المیہ ہے, اور اس کی وجہ یہ سارے ہمارے ادارے اس میں شامل ہیں. میں تھوڑی سی ایک اور وضاحت کر دوں کہ جتنے بھی متاثرین ہیں, مسنگ حکومت نے کیا کیا, لیجسلیٹر نے کچھ نہیں کیا. 2018 میں انہوں نے ایک مسودہ قومی اسمبلی نے پاس کیا کہ انفورس ڈس اپیئرنس کے بابت جو یہ کریں گے, آفیشل ہو, پولیس کے ہو, سی ٹی ڈی کے ہو, آرمی پرسونل ہو, اس کے خلاف کیا کارروائی ہوگی. اس میں 2018 میں مسودہ پاس ہو گیا, اور یہ بہت میں کہتا ہوں کہ شرمناک بات ہے کہ سینٹ میں وہ مسودہ گم ہو گیا. پچھلے سال کے کانفرنس میں ہمارے وزیر قانون جو کہ انٹرم گورنمنٹ سے تھے, انہوں نے کہا کہ 3 مہینے کی مہلت مجھے دے دے, وہ قانون میں پاس کروں گا. 3 مہینے نہیں, 1 سال گزر گیا, آج تک وہ قانون پاس نہیں ہوا. دوسری بات یہ کہ ایک انہوں نے لوگوں کو دھوکہ کرنے کے لیے مسنگ پرسن کمیشن بنائی ہے, جس طرح محترم صاحب نے بتا دیا. مسنگ پرسن کمیشن کی کیا سٹیٹس ہے؟ وہ صرف ڈاکخانہ ہے. ان وکٹم کی اور ایجنسیز کے بابت ایک ڈاکخانہ ہے, ان سے درخواست لے کر ان کو فارورڈ کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کیس آیا ہے کہ فلانا بندہ مسنگ ہے. بہت علمی کی بات یہ ہے کہ اس طرح میرڈ وومن ہے کہ وہ صرف حکومت سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ میرا شوہر زندہ ہے یا مردہ, میں اپنے آپ کو بیوی کہوں یا بیوہ کہوں. یہ بہت شرمناک بات ہے. اس طرح کی مائع ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا بتا دیں کہ ہمارے دل کو تسلی ہو جائے کہ یا ہمارا بیٹا, ہماری پیاری یہ مر چکے یا زندہ ہے. یہ المیہ کی بات ہے, اس پر سوچنا چاہیے. یہ صرف یہ ایک عاصمہ جہانگیر کانفرنس کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہر سول سوسائٹی کی ہر کلاس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ کلاس اپنی وکیل کے لیے اسٹرائک کر سکتے ہیں, روڈ بند کر سکتے ہیں, تو یہ سویلین بھی ان کی حقوق کی بھی یہ ذمہ دار ہے. اگر ڈاکٹر صاحبان اپنے ڈاکٹر کے حقوق کے لیے روڈ بند کرتے ہیں, ہسپتال بند کرتے ہیں, ہڑتال کرتے ہیں, تو یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے. یہ سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے. اور اس گناہ میں صرف ہماری ملٹری فورسز نہیں, ہمارے پارلیمنٹیرین, ہمارے کرپٹ نااہل سیاستدان, اور ایون ہماری عدلیہ جو کہ آزاد نہیں ہے, جو کہ ججز خط لکھ رہے ہیں, جو کہ سوشل میڈیا پر ہر جگہ سے باتیں ہو رہی ہے کہ انفلوئنس ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ہے, ایجنسی اس کا ہے, عدالتوں میں ہے. یہ بالکل ہے, اور یہ سب ججز مان بھی رہی ہے. اگر کوئی نہیں مان رہا تو اپنی فورس کے ساتھ, اپنی حلق کے ساتھ غداری کر رہی ہے. تو میری درخواست ہے کہ اس بات کے لیے
اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ ایک سوسائٹی کی ذمہ داری نہیں ہے, ایک گروپ کی ذمہ داری نہیں ہے, ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے آگے نکلے. شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس گناہ میں یہ ہمارے سیاسی رہنما اور ہمارے جو قانون ساز اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور اب ڈاکٹر محروم بلوچ, ان کا تعارف میں کیا کراؤں. یہ سب سے چیز دا ینگسٹ آن دس پینل. اور اس سے پہلے کہ یہ شروع کریں میں یہ بتاؤں کہ آسمان کا ذکر ہوا تھا, یتون صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا. تو یہ دیکھنے میں آیا ہے دنیا بھر میں ایسا ہوا ہے کہ جبری گمشدگی ہوتی ہے مردوں کی تقریباً, اور ان کے لیے تحریک چلانے کی ذمہ داری اکثر جگہ خواتین کی ہوتی ہے. خواتین ان میں نمایاں ہوتی ہیں. یہ بھی میں یاد دلا دوں کہ آسماء نے اپنی زندگی کی جو سب سے آخری تقریر کی تھی, جو پبلک اسپیچ تھی, جو ان کی وفات سے صرف 3 دن پہلے کی تھی, اس کا موضوع بھی یہی تھا, جبری گمشدگی. اسلام آباد میں انہوں نے یہ تقریر کی تھی. تو اب ڈاکٹر محروم بلوچ کہ جو ایک طرح کی ایک روشنی ہے اس تحریک کی کہ جو بہت مشکل حالات میں جبری گمشدگی کے بارے میں اس ملک میں شروع ہوئی. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. ایک ایسا معاشرہ جہاں انسانی حقوق معنی نہیں رکھتے اور جہاں بس گھٹن ہیں, اور انسانوں نے مشترکہ طور پر سرنڈر کیا ہوا ہے اسٹیٹ وائلنس کے خلاف, تو وہاں پر particularly now their focus is the Baloch students, the people of Balochistan. You know, I'm not because being the human rights activists and the lawyers, we defend the people in court, but even the court are helpless. Where is the force? Where is the rule of law? Where is our constitution? Even the Supreme Court has given many judgment on that. Enforced disappearance is a serious crime. It should be investigated. You know, recently, even last couple of that, a case was, you see, fixed before Samar High Court. Even the Prime Minister, the Secretary of Defense, the Secretary Interior was summoned. Who was the High Official in Pakistan? The Prime Minister of Pakistan. Even the Prime Minister of Pakistan is helpless to sort out this issue. To sort out this issue, that thousands of people were disappeared. What is the answer? We are looking into it. We are looking into it. But practically, they have nothing. They do nothing at the moment because a lot of people are missing. Just as I said, if they have, you see, the state has the answer, state has the defense, the people are involved in different anti-social activities, the anti-state activities. We stress upon that. If some person is involved in anti-state activities, please have an FIR, have lodged an FIR, bring him before the court. He has a fundamental right. He should be produced before a court in 24 hours. The Constitution gives them a right. But unfortunately, we have the social contact with the state to protect us, but state is failing because we have the bonding contract with the state. State has to protect us. How the state? We are paying the taxes to the state institution to protect us. They are not protecting free of cost. You know, whoever the institution, they have the law enforcement mandate. They are protecting us under the mandate. We are paying them. We are paying the salary. The taxes of the people are spent on the law enforcement agencies. If they are unable to protect us, if they are unable to defend us, then I think this social contract is breaking on the part of the state. Because state is unable to fulfill the condition which we have laid down in 1973 Constitution. It is the fundamental and the basic right of every citizen the state has to protect. When the state itself is not protecting the rights
the fundamental right of the citizen, will citizenship. Citizens have no recourse but have to go to the constitutional court, which are the guarantor of the fundamental rights. But I would say, sorry, even the courts are helpless in Pakistan. Why the courts are helpless? Because the state agencies are involved. If state agencies, allegedly, if the state agencies are not involved, why they are not bringing in the court? If your intelligence agency cannot find a person who is missing, then what they are doing? What they are doing? They have the mandate to protect us, protect every citizen of Pakistan under the constitution. If they are not protecting, it means they are not functioning properly. They have violated their mandate, which they are given by the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. In the last but not least, we fully support the people who are involved in this struggle. And late Asma Jahangir was very, vocal on this point. She always raised voice for the people who are picked from anywhere, any region of the Pakistan. Nobody was representing the court by the fear of the agencies, but she always had the courage to resent the helpless people, the people who can't even afford to go to the court. Even some of the people who are missing, they can't afford to go to the court. They can't afford to engage lawyers of their choice. They can't afford to go for any, if you see, executive agency for their request, because they are always denied the access to the government offices. Even some of the time their families are not, you see, access to the Minister of Interior. Sometimes the court directed the family should meet the Prime Minister. Even the small institutions by the High Court, the Supreme Court are violated. At the end, I would say I will fully support the, you see, the people who are involved in the struggle. We have put away, you see, the legal success for them. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया यदुन साहब, आपने जो बातें की. अभी मैंने शुरू में कहा था कि इस हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस पर